اللہ کا شکر ادا کرتے رہا کریں۔ پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک اگر ہم سجدے میں گرے رہیں اور اس ذات کا شکر ادا کرتے رہیں تو اس کے کیے ہوئے احسانوں کا ہم کبھی بھی شکر ادا نہیں کر سکتے۔ کیا ہم اس بات کا شکر ادا کر سکتے ہیں کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے؟ وہ چاہتا تو ہمیں کسی غیر مسلم کے گھر میں بھی پیدا کر سکتا تھا۔ ہم غیر مسلموں نے اس کا کیا بگاڑا تھا کہ اس نے ان کو اسلام کے گھر میں پیدا نہیں کیا؟ اور ہم نے اس کے ساتھ کیا ایسا کیا تھا کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا؟ یہ سب اس کے احسان ہیں ہمارے اوپر۔ اور اس سے بھی پہلے ہم اس بات کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اس نے ہمیں انسان پیدا کیا ہے، اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے۔ وہ ہمیں کوئی شپکلی بنا سکتا تھا، کوئی بندر بنا سکتا تھا، کوئی کھوتا بنا سکتا تھا، کوئی کیڑا مکوڑا بنا سکتا تھا، لیکن اس نے ہمیں ان تمام مخلوقات میں سے سب سے اعلیٰ مخلوق پیدا کیا ہے، اور اس کے بعد تمام انبیاء میں سے سب سے اعلیٰ نبی کی امت ہمیں چوز کیا ہے، اور سب سے اعلیٰ نبی کی امت میں ہمیں پیدا کیا ہے، اور ہمیں سب سے اعلیٰ امت قرار دیا ہے۔ کیا ہم اس بات کا شکر ادا کر سکتے ہیں؟ آئے دن ہم ناشکریاں کر رہے ہوتے ہیں، فلاں کے پاس اتنا پیسہ ہے، فلاں کے پاس اتنا پیسہ ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ فلاں کے پاس اتنا بڑا گھر ہے تو میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ اللہ پاک نے جو کچھ کیا ہوا ہے، جس کو جو دیا ہوا ہے وہ ڈیزرو کرتا ہے، یا اللہ پاک نے اس کو کسی حکمت کی وجہ سے دیا ہوا ہے۔ جن کو اللہ پاک پسند کرتے ہیں، اللہ پاک ان کو زیادہ روزی اس لیے نہیں دیتے کہ اللہ پاک کو پتہ ہوتا ہے کہ زیادہ پیسہ آنے کے بعد یہ انسان باغی ہو جائے گا اور مجھ سے دور ہو جائے گا اور اس کی آخرت خراب ہو جائے گی، اور اللہ پاک اپنے پسندیدہ شخص کو نہیں چاہتے کہ اس کو جہنم میں بھیجیں اور اس کی آخرت خراب ہو، اس لیے اللہ پاک اس کو زیادہ دولت نہیں دیتے کہ وہ دنیا کی دولت میں مگن ہو جائے اور اللہ کو بھول جائے۔ کیا ہم اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں؟ غیر مسلموں نے اللہ کا کیا بگاڑا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو غیر مسلم پیدا کیا ہے؟ یہ خوش قسمتی نہیں ہے ہماری کہ ہم گناہ بھی کیے جا رہے ہیں، لوگوں کو دھوکے بھی دے رہے ہیں، دین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کی سنتوں کو ضائع کر رہے ہیں، نمازیں چھوڑ رہے ہیں، لوگوں کو دھوکے دے رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، غریبوں مسکینوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، مظلوموں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا پروف دیا ہے کہ جس نے دنیا میں کلمہ پڑھ لیا ہے، مسلمان ہے، وہ آخرت میں اپنی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں ضرور جائے گا۔ غیر مسلموں نے کیا بگاڑا تھا کہ ان کو جنت میں جانے کی کوئی دلیل نہیں ہے، وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ قیامت کے روز ہم سے یہ سوال بھی کیا جائے گا کہ تم نے دنیا میں اپنے اعمال ایسے کیوں نہیں کیے کہ غیر مسلم تمہارے پیچھے آ کر اسلام قبول کریں؟ بہت سے غیر مسلم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں دیکھ کر، ہمارے اعمال کو دیکھ کر وہ اسلام سے پھر بھاگ جاتے ہیں۔ کیا منہ دکھائیں گے اللہ کو؟ ہم کیوں ناشکری کرتے ہیں؟ ہم کب تک کرتے رہیں گے ہم اللہ کی ناشکری؟ جن کی آنکھیں نہیں ہیں انہوں نے اللہ کا کیا بگاڑا تھا؟ جن کے ہاتھ نہیں ہیں انہوں نے اللہ کا کیا بگاڑا تھا؟ کوئی بول نہیں سکتا، کوئی سن نہیں سکتا، کوئی چل نہیں سکتا، کیا اللہ کا اس نے کچھ بگاڑا تھا؟ یہ کوئی اللہ کا کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ ہمیں کس بات کا غرور ہے؟ ہمیں کس بات کا تکبر ہے؟ ہم اللہ کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ وہ جو لوگ دن میں جن کو کھانے کے لیے نہیں ملتا، رات کو ایک ٹائم کھاتے ہیں، وہ بھی پانی میں روٹیاں کچرے سے اٹھا کر پانی میں بھگو کر ان کو نرم کر کے کھاتے ہیں، انہوں نے اللہ کا کچھ بگاڑا تھا؟ وہ جن کے پاس پہننے کے لیے نہیں ہے، وہ جو یتیم ہیں، جن کے پاس باپ نہیں ہے، جن کے پاس ماں نہیں ہے، انہوں نے اللہ کا کچھ بگاڑا تھا؟ خدا را اللہ کی حکمتوں کو سمجھیں اور اللہ کے دیے ہوئے پر شکر ادا کریں، اور مظلوموں پر، غریبوں پر، مسکینوں پر رحم کریں، ان پر ترس کھائیں۔